پیارے بچوں، آج ہم مرزا فرات اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ جو انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے متعلق لکھا ہے، پڑھیں گے۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا مگر چوڑا، مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن، گدراہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا۔ ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے ان کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر آزار بند باندھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہمد یعنی کہ تہبند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑ سننے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو کتب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو آزار بند کی گرہ یا تہبند کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے سے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ گگر سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھی، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سیاہ فگن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصہ کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کلا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ۔ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے جلسوں میں چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری، ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور ردلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔